ملیح صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پہلگام واقعے کے بعد جو صورتحال ہے جس میں انڈیا پاکستان کے خلاف اقدامات لے رہا ہے، پاکستان نے بھی رسپونڈ کیا، لیکن اس پورے سینیریو میں پاکستان کے جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتی ہیں اور جو باہر کی دنیا کا رسپانس ہے اس کو آپ کیسے ایویلیویٹ کرتی ہیں؟ اس میں دو تین پوائنٹس ہیں۔ ایک تو یہ کہ صورتحال ابھی بھی ظاہر ہے بہت ہی سنگین اور بہت سیریس ہے۔ اسی لیے آج کو کمانڈرز کانفرنس نے بھی جو پیغام دیا ہے وہ بہت ہی دو ٹوک الفاظوں میں دیا ہے بھارت کو کہ اگر ان کی طرف سے کوئی ملٹری ایکشن ہوتا ہے تو پاکستان کا رسپانس جو ہے وہ ڈیسائسو ہوگا۔ تو اس حوالے سے انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی کنسرن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو مختلف ممالک نے کالز دی ہیں فار ریسٹرینٹ، امریکہ، چین، ایران، سعودی عربیہ اور بہت سارے اور ملکوں نے بھی، اور UN سیکرٹری جنرل کا بھی پیغام آیا ہے جس میں کہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ کسی قسم کی ملٹری ایکشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے ظاہر ہے پاکستان نے بھی کوشش کی ہے کہ جتنی زیادہ ان کو ڈپلومیٹک سپورٹ مل سکے وہ ملے، مگر کی رول جو ہے میں سمجھتی ہوں امریکہ کا ہوگا کہ کس حد تک امریکہ کی انتظامیہ جو ہے وہ انگیج رہے گی۔ انگیج تو ہے وہ، آپ کو معلوم ہے فون کالز جا چکے ہیں ٹو آر پرائم منسٹر اینڈ دی انڈین فارن منسٹر، ان کی پبلک سٹیٹمنٹس بھی آئی ہیں فار ریسٹرینٹ، کچھ اور فون کالز بھی ہیں جو پبلک نہیں ہوئی۔ اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ the United States is also trying to avert some kind of a conflict between India and Pakistan. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہو، ڈونلڈ ٹرمپ ہو، انہوں نے بڑے نیوٹرل بیانات دیے اور کہا ہے کہ ڈی ایسکیلیٹ کریں، دونوں ممالک کو یہی کہا ہے۔ لیکن جے ڈی وینس صاحب نے جو کل فاکس نیوز کو انٹرویو دیا ہے جو آج پبلش بھی ہوا ہے جگہ جگہ، اس میں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ انڈیا ایک ایسا رسپانس دے ٹیررسٹ اٹیک کا جس سے کوئی براڈر ریجنل کانفلکٹ نہ پیدا ہو۔ اس سے کیا آپ مراد دیتی ہیں، کیا انٹرپریٹیشن کریں گی اس کی آپ؟ دیکھیں اس میں ظاہر ہے انڈینز اپنے طور پہ انٹرپریٹ کریں گے اپنے فائدے کے لیے، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ اس سے ہمیں یہ نتیجہ نکالنا چاہیے، کنکلوڈ کرنا چاہیے کہ وہ کوئی کھلی چھٹی دے رہے ہیں بھارت کو۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ بھارت اس وقت ایسی پوزیشن میں ہے کہ شاید وہ امریکہ کی نہ سنے، لیکن امریکہ تو چاہے گا کہ اس قسم کا کانفلکٹ یا جنگ نہ ہو اس خطے میں، بیکاز میرا خیال ہے ان کو باقی بین الاقوامی کمیونٹی کی طرح احساس ہے کہ دو نیوکلیئر نیبرز کے درمیان کسی قسم کی ملٹری جو ایکشن ہے وہ پھر ایک انکنٹرولڈ ایسکیلیشن کی طرف جا سکتی ہے، جس میں مس کیلکولیشن کا جو چانس ہے یا رسک ہے وہ بہت ہی ہائی ہوتا ہے۔ جی اچھا، کچھ میں اینالسٹ کو سن رہا تھا وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ڈپلومیٹک ایفرٹس تو اپنی جگہ، لیکن بھارت میں جو امریکہ انویسٹمنٹ کی باتیں کر رہا ہے یا سعودی عرب انویسٹمنٹ کی باتیں کر رہا ہے وہ obviously ایٹ رسک ہو جائے گی اگر کوئی جنگی حالات پیدا ہوتے ہیں، شاید انویسٹرز نہ آئیں۔ یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ڈیٹرنس ہو سکتا ہے بھارت کے لیے، کہ آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑا ڈیٹرنس تو میرا خیال ہے نیوکلیئر فیکٹر ہے۔ سب سے بڑا ڈیٹرنس تو یہ ہے کہ انڈیا obviously مختلف آپشنز کو ایگزامن کر رہا ہے ان کے میڈیا کے مطابق، مگر سب آپشنز میں ظاہر ہے یہ رسک ہے کہ پاکستان کا کس قسم کا رسپانس ہو سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ پاکستان کا نیوکلیئر رسپانس ہوگا، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی، بٹ میں یہ ضرور کہہ رہی ہوں کہ ایک نیوکلیئرائزڈ انوائرمنٹ میں رسک لینا بھارت کے لیے ظاہر ہے اٹس اے ہائی رسک۔ تو ان کو جو کیلیبریٹ کرنا ہے یا کیلکولیٹ کرنا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی طرف سے کیا رسپانس آ سکتا ہے۔ تو اتنا آسان نہیں ہے، حالانکہ ساری انڈیکیشنز پوائنٹ کر رہی ہیں کہ کسی قسم کا کینیٹک ایکشن بھارت لینے کو تیار ہے اور تلا ہوا ہے۔ اسی لیے وہ ملٹری ڈرلز جو ہیں وہ لینڈ پہ اور سی پہ دونوں میں کر رہے ہیں، ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کوئرسو ایٹماسفیئر بنانے کے لیے پاکستان بھی اپنی ملٹری ڈرلز کر رہا ہے۔ سو وی آر ہیڈنگ، یہ بہت ہی ایک ڈینجرس اسٹینڈ آف ہے۔ اور ملیح صاحب اس کا اگر لیٹ سپوز بھارت کوئی کینیٹک ایکشن لیتا ہے، اس کا آبجیکٹیو کیا ہوگا؟ صرف اپنی عوام کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کریں گے یا کوئی اور زیادہ مقاصد آپ کو نظر آتے ہیں ان کی طرف سے؟ دیکھیں اگر آپ ان کی سٹیٹمنٹس کے مطابق جائیں تو ان کا تو کہنا یہ ہے نا کہ they want to punish those who carried out the violence and their backers۔ یہ پرائم منسٹر مودی نے ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ کہا ہے، تو ان کا تو مقصد یہی ہے کہ کسی طرح سے پہلے تو پاکستان پہ ملبہ ڈالا جائے
حالانکہ ان کے پاس دے ڈونٹ ہیو اے شریڈ آف ایویڈنس. نہ انہوں نے بین الاقوامی سطح پہ کوئی ایویڈنس پریزنٹ کیا ہے، نہ ہمیں کوئی ایویڈنس دکھایا ہے. لیکن اس کے باوجود ان کا کہنا ہے کہ جی ہم نے پاکستان کو بھی پنش کرنا ہے اس لیے کہ پاکستان بیک کرتا ہے ان ٹیررسٹ کو. سو ان کے تو عزائم بہت کلیئر ہیں. دے وانٹ ٹو ویکن پاکستان. دے تھنک کہ یہ مومنٹ آف ولنریبلٹی ہے پاکستان کے لیے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دس ول بی اے بگ مس کیلکولیشن آن انڈیاز پارٹ. اور اب ہماری لانگ ٹرم اسٹریٹجی پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ بھارت تو کانسٹنٹلی یہ کرتا رہے گا، پلوامہ میں کیا، پہلگام میں کیا، الزام پاکستان کے اوپر. تو ہم کیسے اب آگے بڑھیں؟ کیونکہ ہم بات چیت کا کہتے ہیں، وہ بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ہاؤ ڈو وی موو فارورڈ ناؤ؟ شہزاد، میرا خیال ہے ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے دونوں ملکوں کے لیے. کسی قسم کا بیک چینل اسٹیبلش کرنا پڑے گا. جیسے ہی ہم آئی تھنک اس بحران سے نکلتے ہیں، جب بھی نکلتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہوگی کہ ایک بیک چینل ہو جو ہمیشہ سے رہا ہے آن اینڈ آف. کبھی کبھی تو کرائسس کے دوران بیک چینل استعمال ہوا ہے دونوں ملکوں کے درمیان. دیر از نو آپشن. دو نیوکلیئر نیبرز ہیو ٹو ٹاک ٹو ایچ ادر. چاہے ان کے کتنے ڈفرینسز نہ ہوں، لیکن کانورسیشن اور ڈائلاگ کے بغیر گاڑی آگے نہیں چل سکتی. بہت بہت شکریہ.